نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، رزق حلال کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم اسی کی خاص عبادت کرتے ہو۔ رزق حلال اور عبادت کا آپس میں بہت تعلق ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ خیرات، ہماری نفلی عبادت، فرضی عبادت، تسبیحات، یہ ساری عبادتیں اللہ قبول فرما لیں، تو اس کے لیے شرط ہے کہ پیٹ میں رزق حلال ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے تو 4 شرطوں کو اپنے ذہن میں ہر مسلمان رکھے۔ پہلی شرط ایمان، دوسری شرط اخلاص، جو بھی ہم عبادت کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسری شرط وہ کام سنت کے مطابق ہو، اور چوتھی شرط پیٹ میں رزق حلال ہو۔ اگر ان 4 شرائط میں سے ایک بھی شرط ختم ہوگی تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، جب بھی وہ دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ایک مظلوم، ایک والدین، اور تیسرا مسافر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبے سفر کا تذکرہ کیا۔ ایک آدمی بہت لمبا سفر کرتا ہے، سفر کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر گرد و غبار پڑ جاتا ہے، پھر وہ رستے میں دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دعا کرنے والے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكَ۔ اے دعا کرنے والے، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، جس غذا سے تو پلا ہے وہ حرام کی، تیری دعا میں کس طرح قبول کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے غلام نے اسے کچھ شیرینی دی، مٹھائی دی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لی۔ بعد میں اسے بلایا، یہ کہاں سے لے کر آیا؟ کہا میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی لکیریں دیکھتا تھا، قسمتیں بتاتا تھا، تو کسی بندے کا کام ہو گیا تو اس نے مجھے یہ شیرینی، یہ مٹھائی دی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گلے میں انگلی مار کر کیش کرنا شروع کر دی، کہ کرتے رہے۔ تو وہ غلام عرض کرتا کہ جی وہ چیز تو نکل گئی، آپ بس کریں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو اندازہ لگائیں، ایک لقمہ، اور جس کا کام ہی 2 نمبری ہو، جو رشوت کے پیسے لے رہا ہے، جھوٹ بول کر پیسے کما رہا ہے، فراڈ لگا کر کما رہا ہے، دوسروں کا حق کھا رہا ہے، تو اس کی باتیں کدھر جائیں گی؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارے روزے، ہمارا حج عمرہ صدقہ خیرات، جو جتنی بھی نیکیاں اللہ قبول فرما لیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رزق حلال کا بندوبست کریں، حرام سے بچیں۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ حرام اور حلال میں تمیز ختم کر دیں گے۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمیں پیسہ ملنا چاہیے، ہمارا کاروبار بڑھنا چاہیے، ہم راتوں رات امیر بن جائیں، چاہے وہ حلال طریقے سے بنے یا حرام طریقے سے۔ یہ ہماری سوچ غلط ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ 2 نمبری، وہ حرام رزق نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رزق حلال عطا فرمائے۔ اگر ہم رزق حلال کھائیں گے تو یقیناً ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، صدقہ خیرات اور تمام نیکیاں قبول ہو جائیں گی۔ اگر ہم اس بات کا خیال نہیں کریں گے، بس جو چیز آتی ہے وہ کھا جائیں، تو پھر اپنی نمازوں کا ہم فکر کر لیں، اپنی عبادات کا ہم فکر کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ پنجابی میں کہندے نے نا، انی پیوے تے کتی چٹے، اے نہ ہوئے کہ اسی عبادت کردے رہیے اور ساری عبادت بالکل اللہ دے ہاں قبول نہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ اے اللہ رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حلال سے ہی ہماری تمام جائز ضرورتیں پوری فرما، حرام رزق سے ہمیں محفوظ فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔